السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کا پیارا میزبان یاسودان تسبیح خانہ سے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہمارا نام لے کر ہمیں بھی لازمی یاد کریں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا اجازت نامہ ہے اور ان کو اس وقت اجازت ملے گی جب وہ 3 دفعہ اول آخر درود شریف، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر مجھے اور میرے تسبیح خانہ کو ہدیہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا احصال ثواب ہدیہ مجھے کرنے پہ جو اس کا احصال ثواب ہے انبیاء کرام کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کو، اہل بیت کو، صحابہ کرام کو، تابعین تبع تابعین کو، تمام نیک ارواح کو جو ہے، اور تمام مسلمان وہ جو قبر میں عذاب میں مبتلا ہیں ان کو پیش کریں گے اس کا احصال ثواب۔ اس کے بعد اس سے آپ خود کام لیں گے۔ آج کا ٹاپک والدین کا آپس میں، والدین کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کا والدین کے ساتھ، اور میاں بیوی کا آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے، نافرمانی ہے، اس کے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ اگر بچے آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور میاں بیوی یعنی کہ میاں بیوی جو آپس میں لڑتے ہیں، بیوی ہے، خاوند نافرما بردار ہے، خاوند ہے تو بیوی نافرمان ہے، تو اس کے لیے آج کا جو عمل ہے وہ سورۃ اخلاص کی مدد سے ہے۔ سورۃ اخلاص کی مدد سے اس عمل کو کریں گے۔ آج کل کیا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اثرات موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہر گھر میں بے برکتی، نحوست، رزق کی بندش، کاروبار کی بندش اور تلخی، بے چینی، بے سکونی، بیماریوں میں مبتلا رہنا، لڑائی جھگڑا، ہر گھر میں یہ معاملات موجود ہیں۔ جادو تعویذ عروج پر ہے، چونکہ قیامت کا دور چل رہا ہے، تو قرب قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی یہی فرمایا تھا کہ قرب قیامت سب سے زیادہ جادو جو ہے نا وہ ہوگا اور ہر گھر میں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہیں وہ میری امت میں ہوں گی۔ یہ دوسری حدیث شریف کا پہلو ہے۔ تو سورۃ اخلاص کے لیے سب سے بہترین عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ 33 دفعہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ اگر میاں اپنی بیوی سے پریشان ہے اور بیوی اپنے میاں سے پریشان ہے، یا والدہ اپنے بچوں سے، یہ سب کے لیے مفید ہے، اور یہ اس کو اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے مجبور کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر برکت ہی تسخیر کی ہے اللہ پاک کے ذات اقدس کی۔ خاوند آپ کے چارپی پہ لیٹے ہیں، سرہانے کی طرف کھڑے ہوں، بیوی کو چاہیے کہ 33 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، سرہانے کھڑے ہو کر خاوند کی طرف چہرہ کر کے ہلکا سا دم کر دے۔ اسی طرح اگر خاوند اپنی بیوی سے پریشان ہے، بیوی لیٹی ہو، خاوند سرہانے کی طرف کھڑے ہو کے 33 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کی طرف چہرہ کر کے دم کر دے۔ یاد رہے دم کرنے کا جو پہلو ہے وہ عشاء کے بعد کا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک جب مرضی آپ یہ عمل کو دہرا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے دم کریں گے۔ بچے لیٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، 33 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے، یعنی کہ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کر دیں گے۔ نیت بہت ضروری ہے، یقین بہت ضروری ہے، توکل اللہ پر توکل بہت ہی ضروری، اس کے بغیر یہ عمل ناکام ہے۔ اگر آپ باوضو ہوں یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ جس کا اہتمام کریں اور بچوں پہ دم کریں، خاوند اپنی بیوی پہ، بیوی اپنی خاوند کے اوپر آسانی سے 33 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کریں۔ اس کے علاوہ
جب بیوی اپنے خاوند کو کوئی چیز دے، خصوصی میٹھا، خصوصاً میٹھا، جو میٹھی چیز ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چینی، شکر، گڑ، ٹافی، کھیر، حلوہ، کوئی بھی میٹھی چیز، برفی، رس گلے، یہ بھی چلیں گے، اس کے اوپر 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے خاوند کو کھلائے، اور خاوند اسی طرح دم کر کے اپنی بیوی کو کھلائے، اور میاں بیوی اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کو دہرائیں۔ اللہ رب الجلال انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کی برکت سے، اس کی فضیلت سے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رحمت و فضل و کرم سے یہ معاملات آپ خود مجھے بتائیں گے، کیونکہ میں نے عمل جس جس کو دیا اس نے اپنے پاس مفید پایا، اور اللہ کی ذات اقدس نے ان پر خصوصی اپنی شفقت اور رحمت فرمائی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی اس عمل کو غلط استعمال کرتا ہے، اس کا یعنی کہ شریعت سے ہٹ کر اس کا جو ہے نا وہ کام کرتا ہے، مطلب کچھ آج کل کیا ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے، اگر وہ اس عمل سے غلط چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، اس کا نقصان کا ازالہ صرف وہی کریں گے، اس میں ہم کسی قسم کے حق شریک نہیں ہیں۔ ہم حق اور سیدھے رستے کے طور پہ شریعتاً اگر بہت ہی مجبوری پیش آئی ہو تو خاوند اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے خاوند کے لیے یا والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہے، مگر کوئی بھی اس کا غلط استعمال کرنے کی صورت پہ اس کے نقصان کا ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ ہم واضحتاً حلفاتاً آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں جب آپ غلط نظریے سے کسی کے اوپر عمل کرتے ہیں نا تو اس کے معاون جو مددگار ہوتے ہیں وہ پھر اس کی تسکین نہیں ہوتی، اس کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اور وہ شیطانیت سے تعلق رکھتی ہے، پھر شیطان آپ کا مددگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، چونکہ آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہے تو آپ ڈبل گناہ گار ہوں گے۔ ایک آپ نے اللہ تعالیٰ کی نوری آیات کو غلط استعمال کیا، دوسرا آپ نے شریعت سے ہٹ کے کام کیا، اس صورت میں آپ کو جو ہے نا دگنا عذاب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کو ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور اس کا پلٹ اپنے اوپر بھی پڑتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور ہماری نسلوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ یاد رکھیے خون ہمیشہ گندگی سے گندگی کی طرف چلتا ہے اور اچھائی کی طرف چلتا ہے۔ باقی میں آپ کو اس چیز کا اجازت نامہ دیتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جو اشد ضرورت ہے وہ آپ کی دعاؤں کی ہے۔ آپ کی دعاؤں سے ہی ہم آپ کے درمیان موجود رہیں گے، اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اس نے ہمیں توفیق بخشی ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور آنے والی مشکلات کو، غموں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اس کے فضل سے، اس کے کرم سے دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے معاملات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد ہیں، وہ اپنے بندوں کے معاملات سے خصوصی اور نہایت بہتری طریقے سے واقف ہے۔ باقی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔